السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ ورشا بالکل اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ اس کے باپ بھائی کر کے کیا آئے ہیں۔ وہ ہر وقت چپ چاپ رہتی، اس کے نشان ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ ان نشانوں کو ختم کرنے کے لیے بار بار اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر ان نشانوں کو مزید زخمی کر دیا تھا، جبکہ بار بار نہاتی تھی۔ آج سے پہلے کسی نامحرم نے اسے نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ مراد سے بھی وہ فاصلہ بنا کر رکھتی تھی، اور اب اس طرح اس کو چھوا کہ اس کا دماغ عجیب نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ناپاک ہے، تبھی وہ بار بار نہاتی تھی، اور اس کی یہ کیفیت باپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نہیں تھی، تبھی ان کے رشتے میں ذرا جھجک تھی۔ ان کا سارا زلزلہ بیٹوں پر نکل رہا تھا۔ وہ سر تھامے آج باقاعدہ رو رہے تھے جب اسے تیسری بار شاور لے کر باہر نکلتے دیکھا۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ باسم سے باپ نہیں سنبھلا تو تینوں بھائیوں کو کال کر کے گھر بلایا۔ وہ تینوں باپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ پاگل ہو رہی ہے، وہ پاگل ہو جائے گی، میری ورشا پاگل ہو جائے گی۔ وہ روئے تو وہ چاروں لب دبا گئے۔ آج سے پہلے باپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ ناپاک نہیں ہوئی۔ کاش اس کی ماں ہوتی یا کوئی بہن۔ وہ افسوس کے عالم میں تھے۔ مجھے لگتا ہے اس کی شادی شاز سے ہو جائے گی تو شاید اس کے دماغ سے یہ بات اتر جائے۔ شاز اسے ٹارچر کرے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاز میں انتقام کی بو آتی ہے۔ اشار بے چین تھا۔ شاز کے علاوہ اسے کوئی اپنائے گا نہیں، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے میں ایسے ہی منہ اٹھا کر شاز کی شادی اپنی بہن سے کروا دوں گا؟ ان کے گھر کی لڑکی جب تک ہمارے گھر نہیں آئے گی، ورشا اور شاز کی شادی نہیں ہوگی۔ وہ بولا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ خرم کی بات کر رہے ہو؟ ارسلان نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، عادل نے مٹھیاں کس لی۔ سب پاگل ہو گئے ہو، اپنے آپسی انتقاموں میں معصوم جانوں کو گھسیٹ رہے ہو۔ تو آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، یوں ہی مار دیا تھا اپنی بہن کو۔ عادل ایک دم دھاڑا تو سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ چپ ہوئے، جیسے بیٹے سے ہی نگاہیں چرا لی۔ انہیں اپنی غلطی کا بے سخت احساس ہوا، کیونکہ اس کا باپ اس گلٹ میں تھا۔ یہ بات تو وہ سب ہی جانتے تھے۔ میرا مطلب اس سے ورشا کی سیکیورٹی ہوگی، اور اس طرح ورشا کو وہ ٹھیک سے رکھے گا، عادل بولا، جبکہ سب چپ ہی تھے۔ 2 دن گزر گئے ہیں، ہم لوگ نے اب تک ان سے پلٹ کر بات نہیں کی۔ کیا خیال ہے پھر کب ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے؟ ارسلان نے بات کا رخ پلٹا۔ باپ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ تینوں ہی عادل پر غصہ تھے، جبکہ عادل شرمندہ سا تھا۔ کل چل لیں گے، وہ بس اتنا ہی بولے اور چاروں کے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان تینوں نے عادل کی طرف دیکھا، جو کہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا رخ ہی موڑ گیا۔ میرے منہ سے نکل گیا، بے ساختہ جان بوجھ کر انہیں تکلیف نہیں دی میں نے۔ تم جانتے ہو ڈیڈ کا ان پرانی باتوں سے بی پی شوٹ کرتا ہے، پھر بھی تم نے بکواس نکالنی ہوتی ہے۔ اشار بھڑک کر بولا، جبکہ عادل چپ ہو گیا، اور وہ چاروں ہی پھر کچھ بولے بنا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔
میں تمہیں بتا رہی ہوں شاز، میں تمہاری شادی ورشا سے نہیں ہونے دوں گی۔ ثنا نے اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی قدم رکھا تھا۔ شاز خود بھی 2 دن بعد گھر آیا تھا۔ گھر کے نجی معاملات کو دیکھتا یا اپنی ترقی کو، جس کی راہ میں ورشا رکاوٹ بنی تھی۔ اس نے ثنا کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو اس کی جانب مڑا۔ تم باہر جاؤ، مجھے چینج کرنا ہے، شاز نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ پہلے تمہیں میری بات کا جواب دینا ہوگا۔ وہ اچانک اس کا گریبان جکڑ گئی۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اس کی خوبصورتی سے اور اس کی ہر چیز سے، اور میری چیز وہ مجھ سے کیسے چھین سکتی ہے شاز؟ یہ نہیں ہونے دوں گی میں۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تم نے منگنی مجھ سے کی اور اب میرے ارمانوں پر تم اس کو لا کر نہیں بیٹھا سکتے۔ وہ مسلسل روتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاز نے سب سے پہلے اپنے گریبان پر سے اس کا ہاتھ جھٹکے اور اس کو غور سے دیکھا۔ اس وقت جاؤ یہاں سے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ شاز، وہ ٹس مس نہ ہوئی تو شاز ہی واش روم چلا گیا۔ آغا شاز، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ چلائی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ نیچے آئی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا ورشا اس کی جگہ لے لیتی؟ وہ اسے نوچ لے گی، ختم کر دے گی، مار دے گی، لیکن شاز اور ورشا کو ایک نہیں ہونے دے گی۔ وہ نیچے آئی تو انٹی کو پرسکون بیٹھے دیکھا۔ وہ کسی بات کو سوچ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ گئی۔ آپ یہ کیسے ہونے دے سکتی ہیں انٹی؟ مجھے آپ کی بہو بننا تھا۔ ثنا کو ان پر بھی جی بھر کر غصہ آیا۔ میری بہو تو تم ہی بنو گی ثنا۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئیں۔ ثنا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ مگر کچھ وقت انتظار کر لو، کیونکہ ورشا خانزادہ سے تو مجھے انتقام لینا ہے، ان خانزادوں سے مجھے انتقام لینا ہے، اور اس کے لیے ورشا کا یہاں آنا ضروری ہے۔ فی الحال جو ہو رہا ہے تم خاموشی سے ہونے دو۔ وہ بولیں تو ثنا کا دل کیا ان کی عقل پر ماتم کر دیں۔ آپ جانتی ہیں شادی کا مطلب کیا ہے؟ انٹی، شادی میں وہ بندھ جائیں گے اور مجھ سے ایک دن بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت نہیں ہوں گے۔ وہ چیخ اٹھی۔ میں اپنے بیٹے کی اولاد اس ناپاک عورت سے ہونے دوں گی؟ یہ بات تم نے سوچی بھی کیسے؟ وہ خود بھی غصے سے بھڑکیں۔ کبھی نہیں، میں نہیں ہونے دوں گی ایسا۔ میں نے صرف انتقام کی بات کی ہے۔ اس لاڈو رانی کو اپنے دل اور خواہش سے نہیں لا رہی میں۔ وہ سر جھٹک کر بولی تو ثنا کو کچھ باتیں سمجھ آئی، مگر ثنا نے پھر سے احتجاج کرنا چاہا تو انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اسے سمجھانے لگیں۔ ثنا چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر یہ سب میرے برداشت سے پھر بھی باہر ہوگا۔ یہ سب آپ جلدی ختم کریں گی تاکہ میری اور شاز کی شادی ہو۔ وہ پھر بھی سب جان کر بھی بے چینی سے بولی۔ ہاں، تمہاری اور شاز کی ہی شادی ہوگی۔ شاز کی دلہن تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں بنے گی، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ بولیں تو ثنا چپ ہو گئی۔ آپ کے اندر اٹھتی یہ بے چینی سی اور حسد سی خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ شاز فریش ہو کر نیچے آیا تو ماں اس کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاز نے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیں پلیز، وہ بولا تو اس کی ماں سر ہلا کر اس کے لیے ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ ابھی 2 لقمے بھی سکون کے حلق سے نہیں اترے تھے کہ نصیر صاحب اس کے سامنے آ بیٹھے۔ یہ تم 2 دن سے کہاں غائب تھے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاز جواب نہیں دیا۔ شاز، میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولے۔
جب میرے باپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بگڑ کر بولا، تو تم یقین دلا دو کہ تم نے یہ کام نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کیا، میری زبان کا اعتبار نہیں رہا اور خانزادوں کی زبان سچی لگ رہی ہے۔ عورت کا معاملہ ہے شاذ، پہلے بھی عورت کا معاملہ تھا اور میں کسی کا گند سمیٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ میری زندگی ہے بابا، مجھے اپنی مرضی سے جینا ہے، مجھے اپنی خوابوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس میں کسی ورشا کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئلے کی سلگنی پر دن رات کے لیے پھینک دیں، میں اسے گھر میں لا کر خود ہی جھلستا رہوں اس کا وجود دیکھ کر، اور میں کیوں کروں اس سے شادی؟ وہ داغدار لڑکی ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا 2 دن کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ سب چپ ہو گئے جبکہ ثنا اور شاذ کی والدہ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، یہی انتقامی انداز چاہیے تھا انہیں اس کا۔ میں انہیں زبان دے چکا ہوں اور تم نے ایسا کچھ ثابت نہیں کیا جس سے تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ۔ تم تو بہتر ہے تم گھر پر رہو، شاید وہ لوگ کل آ جائیں۔ بابا، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ وہ خلق کے بل چیخا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نکاح نہ کرو، مجھے اور تمہاری ماں کو ایک اور بیٹے کا غم دے دو۔ ہم ایک اور بیٹے کو ساری زندگی روتے رہیں گے اور وہ امیر کبیر لوگ ہیں، تمہیں پولیس میں پکڑوا دیں، سالوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ تمہیں میرے بوڑھے وجود کا کوئی خیال نہیں ہے کیا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ اپنی ماں کے بالوں میں اتری چاندی کا احساس نہیں ہے کیا؟ شاذ، کر لو شادی، اس کی ماں بولی۔ ماں، آپ بھی؟ وہ سر تھام گیا۔ ہاں، میں بھی۔ وہ چپ رہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی شاذ، کچھ دن بعد طلاق دے دینا مگر فی الحال اس بلا کو سر سے اتارو۔ وہ بولی۔ شاذ پر یہ واضح جو نہیں کرنا تھا کہ انتقامی جذبے ان کے اندر اصل پل رہے ہیں، کیونکہ شاذ کے مزاج سے سب واقف تھے کہ وہ خود بھی اپنے باپ کی طرح بالکل اصول پسند انسان ہے، جس کا معاملہ ہوتا ہے بات صرف اسی کے حد تک رکھتا ہے۔ شاذ نے پلٹ کر ثنا کی طرف دیکھا۔ اور اس کا کیا کروں جسے میرے نام پر بیٹھایا ہوا ہے؟ وہ ثنا کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا ماں باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں؟ شاذ کے کہنے کی دیری تھی، ثنا کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آنسو نکالنے لگی۔ میں نے کہا نا اسے طلاق دے دینا، تو شادی تو ثنا سے ہی کرنی ہے تم نے۔ تو کیا میں پاگل ہوں کہ شادی کا کھیل کھیلتا رہوں؟ وہ غصے سے بھڑک رہا تھا، جبکہ نصیر صاحب نے اچانک ہاتھ بلند کیا اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ جس دن تم نے یہ ثابت کر دیا اس لڑکی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر تم بے گناہ ہو، تو اسی دن میں تمہیں اس سے طلاق دینے کا کہہ دوں گا، اور اس سے پہلے کچھ مت بولنا مجھے، اور اگر تم ہی گنہگار ثابت ہوئے تو لعنت ہے میری تربیت پر۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شاذ باپ کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے ورشا خان زادہ، ایسے تو ایسے ہی سہی، اگر تم نے خود میرا نام لے کر اپنی موت کو پکار ہی لیا ہے تو ایسے ہی سہی۔ میرے ماں باپ کو میرے خلاف کر دیا، میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی، تو ایسے ہی سہی۔ میں تمہارے اوپر اختیارات رکھ کر تمہیں بہت اچھے سے اس الزام کا انجام بتاؤں گا۔ وہ مٹھیاں کستا سوچتا کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شاذ، کھانا کھا کر جاؤ۔ نہیں کھانا مجھے، وہ چیخا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ ثنا نے ان کی طرف دیکھا۔
تم مت پریشان ہو، بہت جلد یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کا شانہ سہلاتی وہاں سے خود بھی چلی گئی۔ نہیں آنٹی، کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں کی، نہ تمہارے شوہر نے نہ تم نے۔ البتہ اس شخص کو میرا احساس تھا جس کو میں نے قیمتی سمجھا۔ تو کھیل اب شروع ہو گیا ہے۔ شاز صرف اور صرف ثنا کا ہے اور کوئی ورشا اسے ثنا سے چھین نہیں سکتی۔ ورشا میری جان اٹھو، اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ورشا نے سوجی آنکھیں کھولی اور باپ کو دیکھ کر جھجکتی ہوئی اٹھ گئی۔ اٹھو، ناشتہ کرو جلدی سے، وہ بولی۔ ڈیڈی ہمیں بھوک نہیں ہے، وہ بولی، آواز میں مدھم پن تھا۔ کیوں نہیں ہے میری بیٹی کو بھوک لگ رہی ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بھوک ہے۔ چلو اٹھو، وہ مسکرا کر اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ ورشا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کمرے سے نکلا کرو، ایسے کب تک یہیں بند رہو گی؟ وہ پریشانی سے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے بولے۔ ورشا چپ ہی رہی، کچھ تھا ہی نہیں بولنے کے لیے۔ مراد نے تم سے شادی کے لیے انکار کر دیا ہے، وہ آہستگی سے بولے۔ اب اسے بھی تو ان ساری باتوں سے آگاہ کرنا ہی تھا۔ ورشا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، کوئی مرد اسے اب قبول نہ کرتا، اور اس نے خود بھی تو قبول نہیں کیا تھا خود کو۔ انہوں نے اس کا سرد رویہ دیکھا تو آگے بات بڑھائی۔ ہم گئے تھے ان لوگوں کے گھر، وہ بولے تو ورشا نے ان کی طرف دیکھا۔ یعنی وہ اس بات پر چونکی تھی۔ آغا شاز کے گھر۔ اس کی ایک ہی بات ہے کہ اس نے یہ سب نہیں کیا، مگر سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ وہ پھر بھی ان ثبوتوں کو جھٹلا رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسے بتاتے گئے۔ ورشا کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ تو کچھ بھی سمجھنے اور سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ ورشا، میں نے، اور وہ کچھ کہتے ہوئے جھجکے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شاز سے نکاح ہو، زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ وہ باپ کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ان کا لقمہ وہیں رہ گیا۔ ورشا نے منہ نہیں کھولا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کو دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ پیچھے سے وہ چاروں بھی آ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ ہم نہیں کریں گے ان سے شادی۔ ہم کیوں کریں؟ وہ مجرم ہیں ہمارے۔ وہ بے ساختہ رو دی، جبکہ عادل نے اسے سمیٹ لیا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے ورشا، شادی تمہاری ہونی ہی تھی، اور اس کمینے کی کمینگی حرکت کے بعد یہ فیصلہ ہی مناسب تھا۔ عادل نے اسے کھلے لفظوں میں سمجھایا۔ مگر بھیا، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ نفی کرنے لگی۔ عادل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھیں نوچ لوں گا اگر میری بہن کو اس نے ڈرایا دھمکایا، لیکن فی الحال یہ شادی ضروری ہے۔ ورشا، لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جانے تمہارے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس وقت یہ قدم ضروری ہے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تمہارے 4 بھائی ہیں اور کوئی تمہیں اب تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فقط ہماری لاپرواہی سے ہوا ہے، مگر آگے کوئی لاپرواہی تمہارے معاملے میں ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ورشا ان کے آگے کیا اختلاف کرتی اور کب تک اختلاف کرتی؟ اس نے آج سے پہلے کبھی اختلاف کیا ہی نہیں تھا ان کی کسی بھی بات کا۔ اوکے بیٹا، گھبرانا نہیں ہے، فی الحال یہ زندگی کا فیصلہ ضروری ہے۔
اشار نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے آنسو دبا گئی، اپنے خوف دبا گئی، اور وہ سب اس سے باتیں کر رہے تھے، وہ سن بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر گونج رہا تھا، اور وہ تھا شاز کا اس کے سامنے ہونا، شاز کی پرفیوم کی اسمیل، اور ایک چیز جو سب سے اہم تھی، جو اس کے پاس تھی، جو اس نے کسی کو نہیں دکھائی تھی، نہ ہی بتائی تھی۔ وہ شرٹ کا بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے خود سے چھپا دیا تھا۔ نہ جانے کیسا خوف تھا جو اس کی مٹھی میں بند تھا۔ سب اس کے مٹھی میں بند اس شرٹ کے ٹکڑے کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر جب اسے ہوش آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ شرٹ کا ٹکڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک سب اس کے پاس بیٹھے رہے، اور ورشا سب جھکائے سنتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب اٹھ کر چلے گئے، جبکہ اس کے والد اس کو گلے سے لگائے۔ ورشا میری بیٹی، تمہاری عزت بہت پیاری ہے مجھے، اور تمہاری عزت کا محافظ ہی بن سکتا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے تھے۔ ورشا ان کے بازوؤں میں بری طرح رو دی تھی۔ اس کے لیے وہ رات بھاری تھی، ثنا کے لیے یہ رات عذاب کی طرح گزری تھی۔ اس نے سوچا کاش صبح ہی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو کم از کم شاز اور ورشا کا نکاح نہ ہو۔ ورشا مر جائے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ مر جائے تو وہ تو اب ناپاک ہو چکی تھی، پھر شاز کی دلہن کیسے بن سکتی تھی؟ شاز کے لیے تو ثنا تھی اس کی منگنیتر۔ اس نے بھڑک کر جیسے خود کی بے چینی کو نہ چھپاتے ہوئے گلاس زمین میں دے مارا۔ خرم نے اسے افسوس سے دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو ثنا۔ کیوں نہ ہوں؟ وہ دھاڑی۔ میں مار دوں گی ورشا کو، تم دیکھنا، میں اسے اتنا ٹارچر کروں گی، خرم اتنا ٹارچر کروں گی کہ وہ مر جائے گی، اور جب وہ مر جائے گی تو میں شاز کی دلہن بنوں گی۔ وہ جنونی کیفیت میں بولی۔ خرم اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف خرم عجیب سی خوف کا شکار تھی۔ گھر میں سب کو شاز اور ورشا کے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ سب نے ہی شاز کے گھر جانا تھا، اور اس نے سوچا تھا وہ نہیں جائے گی۔ وہ بھی تو آئے گا تو وہ کیسے جائے گی؟ کیا سوچے گا وہ کہ اس کے اندر اتنی ڈھٹائی ہے؟ اللہ حافظ۔